سیاست میں بھی اگر شیخ عاطف قدم رکھے گا تو وہ اس لیے رکھے گا ہم ایک بوند بھی نہیں ہیں، نہ آپ ہیں نہ میں، ہم آج بھی سٹینڈ آؤٹ. لوگ کہتے ہیں آج لوگوں کو فیشنیبل سپیکرز چاہیے، آج لوگوں کو ماڈرن سپیکرز چاہیے. میں اپنی نفی کر کے کہتا ہوں علم حاصل کرنا ہے، علم سے جا کے سفر کریں، ہجرت کریں، مارے کھائے بیٹھ کے اور دعائیں کریں، اللہ سے تقوی اختیار کریں، جو آج بالکل نہیں ہے. میں تو اپنی تو بات کرتا ہوں، میں تو اپنی نفی کرتا ہوں. یا اللہ مجھے یہ بنا دے کہ جب میرے منہ سے الفاظ نکلیں تو سمندر نکل جائے. ہمارے یہاں جب علماء کی آپس میں بحث ہوتی تھی نا، ہمارے خاندان کے بڑی اندر جو روپڑی خاندان، تو آواز لگانے والا یہ کہتا تھا پرانے زمانوں میں پنجابی کے اندر، اوے منڈیو مدرسے کے بچوں، او منڈیو آ جاؤ، علم دے دو سمندر ٹکرا گئے نے، ڈول لے کے آؤ. تو علم وافر مقدار نہ لے کے جاؤ کہ دو سمندر ٹکرا گئے، ڈول لے کے آؤ. اور علم کے دو سمندر جب ٹکراتے ہیں، جب دو مناقشے چلتے ہیں تو بڑے نکات نکلتے ہیں. وہ علم تمہیں کتابوں میں نہیں ملے گا جو دو عالموں کی لڑائی میں مل جائے گا. لیکن کوئی بات ہی نہیں. اس لیے مدرار کی تحریک علمی تحریک ہے. سیاست میں بھی اگر کبھی آئیں گے تو علم کا ہی بول بالا کرنے آئیں گے. ذاتیات کے لیے سیاست نہیں کریں گے. کبھی سیاست کریں گے اس لیے کہ حکومت علماء کی اسٹیبلش ہو. یہ ہے ہمارا منہج کہ سیاست میں بھی اگر شیخ عاطف قدم رکھے گا تو وہ اس لیے رکھے گا کہ حکومت انہی کی ہوگی جس کے ساتھ امت جڑی ہے، جن کے پاس امت جانے کے لیے جڑی ہے، اور وہ علماء ہیں. وہ ایک عام آدمی نہیں ہو سکتا. اور آج جس قسم کا یہ معاملہ چل رہا ہے ملک کے اندر، یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے بڑی قداور شخصیتوں، بڑے قداور شخصیات کو جو ہے وہ پسے پشت پھینک کے شعبدے بازوں کو مسندوں اور سیٹوں میں بٹھا دیا. اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اہل علم کو چھوڑ دیا جائے. ہماری تحریک عدیل صاحب اور وکی صاحب وہ علماء کی تحریک ہے، وہ علماء کو اٹھانے کی تحریک ہے. اور ایک زمانے میں میری مسلکوں سے بھی بڑی لڑائی تھی، لیکن میں آج کہتا ہوں، ابھی پرسوں ہی میری تقلید کے اوپر بحث ہو گئی کسی کے ساتھ. کیا بات ہے، وہ بحث بھی علمی تھی، وہ ادب بھی علمی تھا. انہوں نے بھی مجھ سے علمی مناقشہ کیا، میں نے بھی آگے سے علمی مناقشہ کیا. اور میں نے اینڈ میں کہا انا اخوکم فی الدین، میں آپ کا بھائی ہوں دین. اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں شیخ صاحب، ہم آپ کو چاہیں گے کہ آپ تقی عثمانی صاحب کی کتاب پڑھیں جائیں. ہم نے بھی آگے سے بات پیش کی کہ آپ ہمارے بھی بزرگوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، آپ پڑھیں اس کو جا کے. یہ باتیں تھیں اس زمانے کے اندر. ایک دوسروں کے مکتبے، ایک دوسروں سے ملاقاتیں تھیں، باہمی رابط ہے. اور آپ کے تو میرے خیال سے ناف صرف کے استاد بھی جو ہیں شیخ ایاز، نہیں اللہ تعالیٰ کے بڑے لوگوں سے علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے. باقی میں نے تھوڑی بات جذباتی کرتی یہاں پر، اس لیے میں سب کو دعوت دوں گا کہ جو کورسز آن لائن صفا کے عدیل بھائی آپ ہی بات ایک سوال جو ہے نا وہ میرا پرسنل ہے، میں جذباتی ہو گیا، میرا پرسنل ہے. وہ یہ کہ جو علم ہوتا ہے وہ ان کی معرفت آتی ہے، اور اس کے بعد انسان کی جو پیس ہے وہ سلو ہوتی ہے. تو اس پیس کو کیسے سپیڈ اپ کریں؟ جس دن علم جو ہوتا ہے، معرفت انسان کی سپیڈ سلو کر دیتی ہے. مطلب اس کی جو معرفت انسان کی سپیڈ سلو نہیں کرتی، معرفت انسان کی سپیڈ نیچرل کرتی ہے. نیچرل کر جتنے بھی منڈے آج تیز ہوئے تھے نا، کتنی تیزی ہے، کتنی تیزی ہے. ایک 16 سالہ بچے کو بتا دیں، کسی نے لکھا ہے نا خلافت کی بات کریں شیخ صاحب سب فضول ہے، رائٹ لیفٹ سیاست وغیرہ وغیرہ. خلافت کی بات کریں، خلافت ہونی چاہیے. میں بتاتا ہوں کیسے ہے. بڑا مجھے کہا گیا نا خلافت پہ بات، آیت مجھے یاد نہیں ہے، آپ حافظ ہیں، آپ کریکٹ کرتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم سے اے ایمان والو اور جو نیک عمل کرتے ہیں. پہلے وعدہ کسے کیا؟ ایمان والوں سے. اور قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے پہلے ایمان لا. تو ہر بندہ اپنے آپ کو جو ایمان والا سمجھ رہے ہیں نا، سمجھ لے تجدید ایمان. ہم تکفیریں نہیں ہیں، ہم تکفیری نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایک بھائی نے یہاں پر کہا نا خلافت کی بات کریں، میں کرتا ہوں خلافت پر. یہ جذباتی تقریریں ہیں، دنیا کے اندر انقلاب لا کے خلافت کو اسٹیبلش کرنے کے کام، یہ میں نے بہت کم عمر کے اندر میں نے یہ
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے نیک عمل والے کے ساتھ، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے مطلب اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا، لیستخلفن الذین لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، کہ ہم تمہیں خلافت دیں گے دنیا کے اندر جیسے ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی۔ دوسرا وعدہ کیا کیا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ، دینہم الذی ارتضیٰ، تمہیں وہ دین میں اسٹیبلش کر دیں گے جس پر جو تم چاہتے ہو، وہ دین اسٹیبلش کر دیں گے گراؤنڈ۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم تمہارے خوف کو، ڈر کو، کہ تمہارے اوپر یہ پاور سپر پاورز بیٹھی نہیں ہے، ہم اس سپر پاوروں کو تمہارے اوپر سے ہٹا کے تمہیں امن دے دیں گے۔ امن، تین وعدے کیے اللہ نے، تین وعدے کیے۔ آگے ہے پہلی شرط کیا آگے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بہ یا بی لا یشرکون بی شیئا، لا یشرکون بی شیئا، عبادت ایسے کر کہ اس کے ساتھ شرک جڑا نہ۔ عقیدہ نکرہ نفی کے سیاق میں، اور نکرہ نفی کے سیاق میں ہو تو عموم پر نص ہوتی ہے، اس لیے توحید عقیدہ یہ پڑھنا پڑے گا۔ تو آج اپنا عقیدہ درست کر لے، اللہ کے ساتھ جڑ جا، غیر اللہ کو ختم کر دے، اس کی تعلیم حاصل۔ اور اللہ کیا کہتا ہے اس لا الہ الا اللہ کے بارے میں؟ فعلم، علم حاصل کر۔ یہاں اللہ کہتا ہے توحید سیکھ، عبادت سیکھ، شرک کو سمجھ، اور وہاں اللہ کہتا ہے فعلم، حکم دیتا ہوں علم پڑھنے کا، انہ لا الہ الا اللہ۔ خلافت کا قیام ہی تب ہونا ہے جب توحید اور عقیدے کے علم کو عام کیا جائے گا۔ اور اب صفا میں 4 مہینے لا الہ الا اللہ اور صفا میں لا الہ الا اللہ صرف 4 مہینے میں پڑھاتا ہوں، 16-17 گھنٹوں کے، اور علماء تو بہت لمبا پڑھاتے ہوں گے، میں تو ایک عام سا ہوں۔ تو خلافت اور یہ طاقت کا بنیاد اللہ نے توحید رکھی ہے۔ پھر آگے کا ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، کہ وہ پھر نماز قائم کرے۔ پہلے نماز نہیں رکھی، پہلے نیکی پرہیزگاری نہیں رکھی، پہلے رکھا ہے توحید، عقیدہ۔ عقیدہ درست کرو آج آگے سے، عقیدہ، اور عقیدہ پڑھنا پڑتا ہے، عقیدہ اتارنا پڑتا ہے، اللہ کی معرفت کو سمجھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، علم سے آئے گی۔ آپ کہتے ہیں جی گراؤنڈ ایکٹیویزم پہ آ جاؤ، نعروں پہ آ جاؤ، تحریکیں اٹھا دو، تنظیمیں بنا دو، یہ تو علم سے آئے گی۔ علمی تحریک ہوگی جو توحید کو واضح کرے گی، اور علمی تحریک ہوگی جو علماء کی تحریک ہوگی جس سے خلافت قائم ہوگی۔ آپ کہتے ہیں آپ نے سارے ایکٹیویزم کر لیے نا 150 سالوں میں، کون سا آگے خلافت؟ کون سی آگے؟ ڈپریشن میں لے گئے آپ کو۔ آپ یہ 150 سالوں میں لوگوں کو علم کی طرف راغب کرتے، علم سے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ علم پڑھا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، علمہ البیان، کیا کیا آپ؟ تعلیم دی آپ، وہ اترتی گئی، لوگ بنتے گئے، لوگ امام بنتے گئے۔ نبی نے تو لیڈرز کریٹ کی، وہ اپلائی کرتے رہے اپنے سسٹم میں۔ وہ کون سے تھے جن کو آپ نے کچھ سکھایا؟ ابو موسیٰ نہیں، وہ جو پورے جنگجو اور سارا خطرناک قبیلہ ہی وہ ایک صحابی اٹھا کے لے آیا پورا۔ ابو موسیٰ اشعری تھے، وہ کون سے تھے؟ آپ سے ان کا ماڈل یہی تھا۔ آپ نے ایک آدمی کو ایک سکھایا، اس نے بولا میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا، اس سے کم نہیں کروں گا، ہم نے جنت میں جانا ہی بندہ دے۔